پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترا تم دیکھو گے کثیرن بہت سوں کو منہم ان میں سے یعنی یہود میں سے یتولون جو دوستی کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. الذین کفروا سے مراد مشرکین مکہ ہیں. یہود کی مشرکوں سے بڑی دوستی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود کا مشرکین سے دوستی کرنا بھی اسی لعنت کا جو اللہ نے ان پر کی تھی اس کا باطنی اثر تھا. اس لعنت کا ظاہری اثر کیا ہوا کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں, ان کو خنزیر بنایا گیا, ان کو بندر بنایا گیا. اور اسی لعنت کا باطنی اثر یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور اس کے انبیاء پر اور اس کی کتاب پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستی کرتے تھے. ان مشرکین سے جو نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے, نہ کسی کتاب کو مانتے تھے, نہ کسی نبی کو مانتے تھے, بلکہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود جو تھے مشرکین سے دوستیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. لبئسا البتہ کتنا برا ہے ماں جو قدمت آگے بھیجا لہم ان کے لیے انفسہم ان کے نفسوں نے, ان یہ کہ سخط اللہ علیہم ناراض ہوا اللہ ان پر, وفی العذاب اور عذاب میں ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کتنا برا عمل ہے جنہوں نے آگے بھیجا اور اس برے عمل سے اللہ ان سے ناراض ہوا. تو کوئی بھی اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھے گا, ان کی مدد کرے گا, اسلام دشمنی میں تعاون کرے گا, تو ان سب کے لیے یہی سزا ہے. ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون, اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. عام معاملات میں خیر اور نیکی کفار سے مشرکین سے کی جا سکتی ہے, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول اور حجر اسود کا معاملہ کیا تھا. حلف الفضول ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جو مشرکین کے درمیان تھا, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اسی طرح سے جب حجر اسود رکھنے کا معاملہ پیش آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا تھا, حالانکہ وہ مسئلہ کن کے درمیان تھا؟ مشرکین کے درمیان تھا. تو عام معاملات میں مشرکین اور کفار کے ساتھ خیر اور نیکی کی جا سکتی ہے, لیکن جہاں بات دلی دوستی کی ہے, اپنا ہمراز بنانے کی ہے, تو پھر وہ کفار کو نہیں بنایا جا سکتا, وہ مشرکین کو نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود, یعنی یہ یہود جو تھے اہل کتاب تھے, اس کے باوجود یہ مشرکوں سے دوستی رکھتے تھے. جہاں ان کی دوستی مشرکین سے تھی وہاں ان کی دوستی منافقین سے بھی تھی. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہود مدینہ جو تھے وہ مشرکین سے بھی دوستی رکھتے تھے اور منافقین سے بھی دوستی رکھتے تھے, ان کی مدد کیا کرتے تھے. حالانکہ یہود اچھے سے یہ بات جانتے تھے کہ وہ لوگ تورات کی تعلیمات کے مطابق کافر ہیں. مشرکین ان کی تورات کے مطابق بھی کافر تھے, ان سے دوستی کرنا ان کے لیے حرام تھا, لیکن یہ پھر بھی ایسے لوگوں سے دوستی کیا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اگر وہ ہوتے ایمان لاتے اللہ پر, والنبی اور نبی پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف یعنی قرآن پر, مَتَّخَذُوهُمْ نہ وہ بناتے ان کو یعنی مشرکین کو, اولیاء دوست, ولیکن اور لیکن کثیرن بہت سے, منہم ان میں سے, فاسقون نافرمان ہیں. اگر وہ
یعنی یہود اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے تو ان کافروں کو کبھی دوست نہیں بناتے. یہود کم از کم اہل کتاب کو تو دوست بناتے، کیونکہ ان کے عقائد ملتے جلتے تھے. یہود کی دوستی مشرکین کے بجائے کن سے ہونی چاہیے تھی؟ نصارہ سے. لیکن آپ دیکھیں یہ نصارہ کو چھوڑ کر مشرکین سے دوستی کیا کرتے تھے. خیر یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، قرآن پر ایمان لاتے تو یہ ایسی دوستیاں کبھی بھی نہ کرتے. یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ہے، قرآن پر مضبوط ہے، تو ہماری دوستیاں کبھی مشرکوں سے نہیں ہو سکتی، کفار سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان ان دوستیوں کے آگے معنی ہے، رکاوٹ ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم خود کو ایسی دوستیوں سے بچائیں. تو ان یہود کو تو چاہیے تھا کہ کسی اہل کتاب سے دوستی لگاتے تاکہ کسی نہ کسی حد تک ان کی عقائد میں ہم آہنگی ہوتی جو ان کی دوستی کی بنیاد بن سکتی تھی. لیکن وہ اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے تھے، اور زبانی طور پر بھی مشرکین سے کہتے تھے کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو. یہود مشرکین سے کہتے تھے دینی اعتبار سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو، حالانکہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ دینی اعتبار سے مسلمان زیادہ بہتر ہیں، لیکن وہ مشرکین کا ساتھ دیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ ضرور پائیں گے. اور آپ دیکھیے یہاں اس لفظ میں لَتَجِدَنَّ میں دو تاکید ہیں، ایک شروع میں لام تاکید ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، اور آخر میں نون مشدد ہے. یعنی ضرور بضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، پائیں گے سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات حالات سے پتہ چلے گی، مشاہدات سے پتہ چلے گی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبزرویشن بتائے گی کہ سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے عداوتاً دشمنی میں، عداوت میں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الیہود یہود ہیں. مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن کون ہیں؟ یہود ہیں. والذین اشرکوا، اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا. یعنی پہلے تو یہود کو آپ اپنا سخت دشمن پائیں گے اور پھر مشرکین کو اپنا سخت دشمن پائیں گے. وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ ضرور بضرور پائیں گے، اقربہم، سب سے قریب ان میں، مودتاً، محبت میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو، قولوا، جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں. اور مسلمانوں سے محبت رکھنے میں آپ نصارہ کو قریب پائیں گے. عیسائیوں کی مسلمانوں سے کمتر دشمنی اور دوستی کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے. آیت کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ سخت دشمنی رکھنے والے یہود اور مشرکین ہیں. اس کے برعکس مومنوں سے محبت رکھنے میں نصارہ قریب ہیں. تو یہود اور مشرکین کی نسبت نصارہ اہل ایمان کے زیادہ قریب ہیں. ذالک، یہ، بِأَنَّ، بوجہ اس کے کہ بے شک،
منہم ان میں سے یعنی نصارہ میں سے قسیسین علماء ہیں. قسیسین کا جو لفظ ہے قاف سین سین سے ہے، معنی کسی چیز کی تلاش اور جستجو کرنا. وہ عالم جو صرف دن میں نہیں پڑھتے بلکہ رات کے پچھلے پہر میں بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں معنی علماء کیا گیا ہے. اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عالم سے مراد ہمیشہ عالم بالعمل ہوتا ہے. اصل عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو. وہ رہبانن اور درویش ہیں. دوسری وجہ مسلمانوں سے قربت کی کہ ان کے درمیان درویش ہیں، راہب ہیں، مشائخ ہیں. وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يَسْتَكْبِرُونَ نہیں تکبر کرتے. مسلمانوں کے ساتھ قربت کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تواضع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، حق کو جلدی قبول کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات بتائی کہ عیسائیوں کی مسلمانوں سے قربت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً اور البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے قریب ان میں محبت میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین قالوا انا نصارى ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں. تو اس محبت کی 3 وجوہات یہاں بیان ہوئی ہیں. پہلی وجہ کہ ان کے درمیان علماء ہیں، قسیسین ہیں. دوسری وجہ کہ ان کے درمیان راہب ہیں، مشائخ ہیں. اور تیسری وجہ کہ یہ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے بلکہ متواضع ہوتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں یہود کے حالات دیکھیے کہ ان کے علماء اللہ کی آیات کو کم قیمت کے عوض بیچتے تھے، حق بات کو چھپا جاتے تھے، پھر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے. ان یہود میں نام کے بھی رہبان نہیں تھے بلکہ پوری قوم دنیا کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے تھے، ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے دولت حاصل کرتے تھے. انہی غلط کاموں کا اثر یہ تھا کہ یہ انتہائی سنگ دل ہو گئے تھے، بخیل ہو گئے تھے اور متکبر بھی بن گئے تھے. ان کے بڑے بڑے سردار مثلا کعب بن اشرف، اسی طرح سے سلام بن ابی الحقیق اور اسی طرح سے حوی بن اخطب، سب کے سبھی متکبر لوگ تھے. اور ان کے مقابلے میں جب ہم نصارہ کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جیسے کہ ہرقل شہنشاہ روم، اسی طرح سے مقوقس شاہ مصر اور اسی طرح سے نجاشی شاہ حبشہ، ان کے کردار کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہمبل لوگ تھے، بہت ہی سافٹ ہارٹڈ لوگ تھے. تو یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے. اختلافات کے باوجود بھی دوسروں کی نسبت یہ مسلمانوں سے دوستی رکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے، زیادہ ترجیح دیتے تھے. اچھا، یہود کی دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ ظاہر ہوئی. جب غزوہ خیبر ہوا تھا تو مسلمان جیت گئے غزوہ خیبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش اس میں بھی کی گئی. ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہود کتنا زیادہ مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے سلسلے میں یہود قبیلے کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
کہ یہود کے اس قبیلے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اوپر سے چکی پھینک کر قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دفعہ یہود کی سازشوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. لیکن یہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں. اور دیکھیں یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے، اور قرآن میں جو بھی بات 1400 سال پہلے کی گئی اس کا مشاہدہ آج بھی آپ کر سکتے ہیں. آج بھی آپ کو یہود مسلمانوں کے خلاف زیادہ نظر آئیں گے بنسبت عیسائی کے. ان کا جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ مشرکین کے ساتھ دوستی بنانے کا ہے، حالانکہ خود اہل کتاب میں ابھی بھی ان کے پاس تورات موجود ہے. خیر وہ قابل عمل ہے نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہم آج اس دور میں بھی دیکھتے ہیں تو یہود مسلمانوں سے دشمنی اختیار کیے ہوئے ہیں اور مشرکوں سے دوستی بنائے ہوئے ہیں. ایسی دوستی ان کی کرسچن سے نہیں ہے، یہودیوں کی ایسی دوستی کرسچن سے نہیں ہے. کرسچنز کی زیادہ دوستی مسلمانوں سے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ کلوز بھی ہیں اسلام کے. آپ اس اعتبار سے بھی اس دوستی کو، قربت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ زیادہ کنورٹرز کون ہیں. اسلام کی طرف جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں. جوئش اتنے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں اسلام کو لے کر. یہاں بات جو رہبانیت کی آئی، حدیث بھی آتی ہے رہبانیت کے بارے میں، اور قرآن پاک میں سورہ حدید میں بھی آتا ہے کہ رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کوئی رہبانیت نہیں اسلام میں. لیکن یہاں جو رہبانیت کی بات ہو رہی ہے، ان کا گوشہ نشیں ہو کر اللہ کی عبادت کرنا. پھر اس میں بہت زیادہ خرابیاں آ گئی تھیں کہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی آسائشوں سے، ایون ضرورتوں سے دور کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو تکلیف دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب پا رہے ہیں. تو اس رہبانیت کو تو اسلام نے کنڈیم کیا ہے، اس کی تو ممانعت ہے. لیکن یہاں پازیٹیولی ان کی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. مشائخ کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہوا اور پارہ بھی مکمل ہوا الحمدللہ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. جی خلاصہ کیا ہے پھر اس لیسن کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جو موقع بھی اللہ تعالی ہمیں دے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے. اور یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے کہ جب ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں لوگوں سے بچائے گا، یعنی ان کے شر سے بچائے گا، ان سے آنے والی مخالفتوں سے بچائے گا، ان سے ملنے والی تکلیفوں سے بچائے گا، اور دیگر تکالیف سے بھی بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. یہاں جو آخر میں بات ہوئی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، قسیسین میں علم حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح سے رہبانن میں عبادت کی طرف اشارہ ہے، اور لا یستکبرون میں عاجزی اور نرم دلی کی طرف اشارہ ہے. بات تو نصارہ کی ہو رہی ہے، لیکن ہم سب کے لیے اس میں ایک میسج ہے کہ ہم سب نے علم حاصل کرنا ہے، اور علم کو حاصل کرنے میں اپنی عبادتیں نہیں چھوڑنی ہیں، پھر نرم دلی اختیار کرنی ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا. کیونکہ جس میں بھی سچی معرفت الہی آ جائے وہ تکبر کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اپنی بڑائی آ ہی نہیں سکتی. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اس کے دل میں اپنی بڑائی نہیں آتی. تو جن 3 وجوہات کی بنا پر ان نصارہ کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے میں اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اور نرم دلی اختیار کرنی ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا 6 پارہ مکمل ہوا. جب بھی کوئی نعمت تکمیل پر جاتی ہے تو شکر واجب ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے گا. گھر جا کے سجدہ شکر ضرور بجا لانا ہے ہم سب نے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو بھی شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید عطا کرے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.